اور ظلم والی زندگی تھی، لیکن حسن بصری ہم بھی سچی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے۔ امیر جماعت نے کہا کہ مجھے اسی مسجد میں لے چلو، میں صبح کی نماز اسی مسجد میں پڑھوں گا جہاں وقت کا بادشاہ نماز پڑھے گا۔ تمام مسلمانوں کے سامنے میں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے یہ اعلان کروں گا کہ اے لوگو جب جماعت کی نماز ہو چکی ہوگی، دعا ہو چکی ہوگی، میں کھڑا ہو جاؤں گا اور لوگوں کو یہ کہوں گا اور بادشاہ کو مخاطب کروں گا اور امیر کو مخاطب کروں گا، اے امیر شہر، ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، میں فلاں ڈاکو ہوں، میں فلاں ظالم ہوں، میں بڑا جاہل تھا، میں بڑا فاسق تھا، میں بڑا نافرمان قسم کا آدمی تھا، لیکن آج کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اے امیر شہر، آپ کی مرضی، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، آپ کی مرضی، ہمارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، آپ کی مرضی ہمیں پس زندہ ڈال دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مسجد میں لے چلیں گے۔ مسجد میں لے گئے، پھر ہم اسی طرح وہ امیر، وہ سردار، وہ ڈاکو کا سردار، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، سارے مسلمان رو رہے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، رب بھی معاف فرمانے والا ہے، وہ خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، اور جو تم سے اپنا حق مانگے گا، میں بادشاہ، میں امیر، میں اس کو تمہاری طرف سے حق ادا کروں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے اور ان سے گلے بھی ملے۔ پھر امیر سردار، ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اے بادشاہ، پہلے ہم نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، آج کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں خروج کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ امیر شہر، ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم ترسوس پہنچ کر جہاد کر سکیں۔ امیر شہر نے ان میں سے ہر ایک کو گھوڑا، مکمل اسلحہ اور 50 دینار بھی دیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہ ساتوں ترسوس پہنچ کر 2 مہینے تک وہاں رہے۔ اس دوران خبر آ گئی کہ روم کے عیسائیوں نے مملکت اسلامیہ پر حملے کے لیے لشکر بھیج دیا ہے۔ اس لشکر میں 2 بڑی صلیبیں ہیں، ہر صلیب کے ساتھ 10,000 جنگجو ہیں۔ یہ لشکر ترسوس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی دفاع کے لیے اپنے امیر کی سرکردگی میں روانہ ہو چکا ہے، اور یہ سارے حضرات بھی لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو یہ ساتوں آدمی ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور چوری کرتے تھے، اس وقت ہم کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے عمل میں، جہاد میں ہم لوگوں کے سہارے لڑیں گے؟ نہیں، بلکہ حالانکہ ہمارے نیچے بہترین گھوڑے اور ہمارے پاس بہترین اسلحہ اور ہمیں بہترین سپہ سالاری اور بہترین ہمارے پاس گر ہیں لڑنے کے، اور ہماری نیتیں بھی خالص ہیں۔ چلو ہم لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہم ساتوں مشرکین پر یکبارگی حملہ کر دیں گے، فتح یا شہادت میں سے ایک تو ہمارا ضرور مقدر بنے گی۔ یہ طے کر کے وہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو ان ساتوں نے اچانک نکل کر پیچھے سے مشرکین یعنی عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور ان کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب یہ شکست خوردہ لشکر واپس بادشاہ روم کے سامنے پہنچا تو اس نے کارگزاری سن کر پوچھا کہ پیچھے کس نے تم پر حملہ کر دیا تھا؟ لشکر والوں نے کہا کہ وہ 7 آدمی تھے جنہوں نے ہمارے لشکر کی صفوں کو توڑ دیا، جس سے ہمیں شکست ہوئی۔ رومی بادشاہ نے ایک اور صلیب نکالی اور اپنے ایک جنرل کو دے کر کہنے لگا کہ یہ تیرے پاس 3 صلیبیں ہیں اور 30,000 کا پیادہ اور گھوڑ سوار لشکر، لے جاؤ اور ترسوس پر لشکر کشی کرو۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اس کی اطلاع ترسوس میں پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا لشکر بھی مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ ساتوں جاں باز بھی نکلے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پہلے جیسی حکمت عملی طے کی۔ چنانچہ جب دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو ان ساتوں نے پیچھے سے حملہ کر کے عیسائیوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ عیسائیوں کا لشکر شکست کھا کر اور اس کے بچے کچے سپاہی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ روم نے جب ان سے کارگزاری سنی تو وہ گالیاں بکنے لگا اور کہنے لگا کہ 30,000 کا ایسا لشکر جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، اور بہترین اسلحہ میں نے تمہیں دیا اور بہترین گھوڑے میں نے تمہیں دیے، پھر بھی تم شکست کھا کر بھاگ آئے ہو، جس سے ہم نے اپنے ملکوں کا سرمایہ کھلایا پلایا اور یہاں تک ہم نے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ 7 آدمی اس لشکر کو کاٹ ڈالا، ان کو تم پکڑ نہیں سکتے۔ بادشاہ غصے میں ہوا۔ بادشاہ نے اس جرنیل کو معزول کر کے ایک اور جرنیل کو بلوایا اور اسے 4 صلیبیں اور 40,000 کا لشکر جراب دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ ترسوس پر چڑھائی کرو، اگر تم فتح یاب ہو جاؤ تو شہر میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دینا،
اور وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے آنا۔ اگر شہر فتح نہ کر سکو تو کم از کم ان 7 آدمیوں کے سر کاٹ کر لے آنا جنہوں نے میرے 2 لشکروں کو شکست دی ہے، اور اگر تم نے انہیں قیدی بنا لیا تو پھر انہیں لے کر میرے پاس آ جانا۔ یہ جرنیل جب ترسوس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک صلیب کے ساتھ 10,000 آدمی پہاڑوں پر چھپا دیے اور خود وہاں سے کچھ آگے جا کر رک گیا۔ مسلمان حسب سابق مقابلے کے لیے نکلے۔ وہ 7 جانباز اپنی سابقہ حکمت عملی کے ساتھ میدان سے ہٹ کر پیچھے پہنچ گئے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا، مگر اچانک ان 7 کے پیچھے سے 10,000 کا لشکر جو چھپا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا۔ اس طرح یہ 7 جانباز گھیرے میں آ گئے، بالآخر قید کر لیے گئے۔ رومی لشکر جب واپس پہنچا، جرنیل نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سجدہ کیا اور کہا، میں آپ کے پاس ان 7 کو پکڑ کر لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا، میں ان 7 کو کس طرح سے قتل کروں؟ ان میں سے ایک نے کہا انہیں درمیان سے کاٹ کر درختوں پر لٹکا دیا جائے، ایک نے کہا ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، مگر بعض عقل مند جرنیلوں نے مشورہ دیا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ انہیں مال و دولت دے کر اپنا ہم مذہب بنایا جائے، تاکہ جس طرح انہوں نے اپنی بہادری سے ہمیں ذلیل کیا، اسی طرح عیسائی ہو کر یہ اپنی بہادری سے ہمیں عزت بخشیں۔ بادشاہ نے اس مشورے کو بہت اچھا سمجھا، پسند کیا، منظور کر لیا، اور اس نے ان 7 کے امیر کو بلا کر پوچھا، کیا یہ 6 آدمی تیرے ساتھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں میرے ساتھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا میری کئی بیٹیاں ہیں، اگر تو ہمارا دین اختیار کر لے تو میں اپنی ایک بیٹی تیرے سے شادی کروں گا، تیری شادی میں دے دوں گا، تیرے نکاح میں دے دوں گا، اور تجھے مال و دولت کے بھرے ہوئے 100 اونٹ اور 100 باغات بھی دوں گا۔ یہ سن کر وہ امیر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے نہ تیری بیٹی کی ضرورت، نہ تیرے مال کی ضرورت، نہ تیرے جائیداد کی ضرورت، نہ تیرے عہدے کی ضرورت، نہ تیرے منصب کی ضرورت۔ میں ان چیزوں کی وجہ سے ہرگز اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اساں قیدیاں زلف محمد دے اسی جال دے اندر پھنس دے رہی۔ بادشاہ نے اسے الگ ایک کونے میں بٹھا کر باقی 6 کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک کسی سے کے سامنے یہی پیشکش دہرائی، مگر ان میں سے ہر ایک نے کہا یہی جواب دیا جو ان کے امیر نے جواب دیا تھا، کہا کہ ہم اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کو بتایا، ہماری تدبیر ناکام ہو چکی ہے، اب ہم انہیں گمراہ نہیں کر سکتے، کیا تدبیر اختیار کیا جائے؟ ایک جرنیل نے کہا، آپ ایک دیگ میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دیجئے، جب تیل کھولے تو ان میں سے ایک ایک کو اس میں اوندا منہ کمر تک ڈال دیجئے۔ ممکن ہے کہ 1-2 کے مرنے کے بعد باقی کے دلوں میں اس دہشتناک طریقے سے آنے والی موت کا خوف سوار ہو جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ چنانچہ دیگ میں تیل بھر کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے ان 7 کو بلا کر ایک صف میں بٹھا دیا۔ ان کے امیر نے جب نظر اٹھائی تو اسے اوپر چھت پر 7 حسین لڑکیاں نظر آئیں جنہوں نے زرد رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سبز رومال تھا۔ امیر نے دل میں سوچا کہ اس ملعون بادشاہ نے ہمیں بددین کرنے کے لیے انتظام کیا ہے، اوپر اپنی بیٹیاں بٹھا دی ہیں اور نیچے یہ عذاب جلا دیا ہے، تاکہ ہم اس کھولتی ہوئی دیگ سے ڈر کر لڑکیوں کے حسن کے سے مرعوب ہو کر دیگ میں مرنے کی بجائے لڑکیوں کو پسند کر لیں اور اپنا دین چھوڑ دیں۔ امیر نے دل ہی دل میں دعا کی کہ میرے ساتھیوں کی نظر ان لڑکیوں پر نہ پڑے اے میرے رب، تاکہ وہ ان سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ دیگ میں تیل جوش کھانے لگا۔ بادشاہ کے حکم سے 2 جرنیل کود کر آگے بڑھے اور انہوں نے ان 7 میں سے ایک کو اٹھا کر دیگ میں الٹا دیا۔ وہ شخص آخری وقت پر پکار کر کہنے لگا، میرے دوستو تم پر سلامتی ہو، گھبرانا نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے نظاروں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے حوروں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے غلمانوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے نہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھیو تھوڑی سی تکلیف ہے، برداشت کر لینا، ہمیشہ کی زندگی میں خوش رہو گے، کامیاب رہو گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود